وتلك حجتنا إبراهيم على كونه رفع الدرجات من نشاء إن ربك عليم وحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبينا وهديناهم إلى صراط
حبیب اللہ سب سے بسوں کا
بسم اللہ دخلت ونویت سنت الاسلام. جب تک کہ تمام کام پورے نہیں ہوتے وہاں تک آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے آن لائن آپ کو اعتکاف کا ثواب ملا تھا. اس کے فرشتوں کے ذریعے آپ کے نام اعمال میں درج فرمانے لگا. اور جس طرح میں درود پاک پڑھا ہوں اس طرح آپ میرے ساتھ درود پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ بدوام ملک اللہ. 6 لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ کی طرف سے آپ کے نام اعمال میں اللہ کی مقرر فرشتوں نے درج کر لیا ہے لکھ لیا ہے. جمعہ کی نماز کے بعد فرشتے ہمارے درود کو سونے کی تھال میں سجا کر مدینہ شریف میں رسول اللہ کے سامنے ہماری ماں کے نام کے ساتھ ہمارا درود پیش کیا جائے گا. سبحان اللہ. اور پھر یہ آواز آئے کہ جیتا ہوں میں اس آس میں کوئی کہہ دیا کر چل تجھ کو بلاتے ہیں سرکار مدینے میں. سبحان اللہ. انشاءاللہ اہل سنت والجماعت کا بلاوا مکہ شریف مدینہ شریف ہو جائے گا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. حضرات نوجوانان ملت اسلامیہ، عزیز بچوں، بزرگوں، حاجیوں، نمازیوں اور گاہے بگاہے درگاہ شریف کی عرس میں میلاد پڑھنے والے مداحان مصطفیٰ. یہ رجب المجرد کی غالباً میرے خیال سے آج 28 تاریخ ہے. مغرب کے بعد 29 ہو جائے گا. یہ برکت والے مہینے، یہ عظمت والے مہینے، شان والے مہینے، شوکت والے مہینے انسانوں کے سر پر سایہ گزشتے ہیں. رجب اللہ کا مہینہ، شعبان رسول پاک فرماتے ہیں میرا ہے اور رمضان میری امت کا. سبحان اللہ. یہ اللہ پاک کا مہینہ ہمارے سر پر سایہ ہے. شعبان رسول پاک کا، رمضان امت کا. کلام مجید کی جس آیت پاک کو آج کی مجلس سے جمعہ کے لیے عنوان شکر بنایا ہے. جتنی تعریف کی جائے، جتنی حمد کی جائے، جتنی ثنا کی جائے، جتنا ذکر کیا جائے، سب اللہ کے لیے، خالص للہ، اللہ کے لیے. وہ رب جس نے ماں کے شکم سے لے کر قبر کے شکم تک ہر چیز کی ہماری پردہ داری فرمائی.
عقل سلیم کا اجالا دیا تو بھی مصطفیٰ کا صدقہ. آپ کو دانا بنایا, فہم و فراست کا مالک بنایا, آنکھوں میں ضیاء نور مصطفیٰ کا فرمایا, کانوں میں سننے کی سماعت اور طاقت بخشی, ہاتھوں میں وہ قوت دی کہ مسلمان پاک صاف ہو کر نماز کے لیے جب آتا ہے وضو کرتا ہے, وضو کے بعد چہرہ صاف کرتا ہے, اعتکاف کی دعا پڑھ کر مسجد میں قدم داخل کرتا ہے, اور پھر سنت اذان دینے والا اذان دے رہا ہے, سننے والا اذان کے وہی کلمات کو دوہرا رہا ہے, اور بعد اذان اذان کی دعا پڑھی جاتی ہے, اس کے بعد سنتیں پڑھی جاتی ہے حضور قلب کے ساتھ, اور سنت پڑھنے کے بعد آدھا گھنٹہ 30 منٹ بچتی ہے جماعت کے لیے. اس دوران ہر مومن ایک مکمل پوری سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لے, رب کعبہ کی عزت کی قسم اس کو 10 قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. نمبر 2, اب یاسین شریف پڑھنے میں آرام سے پڑھو تو 10 منٹ, اسپیڈلی پڑھو, ہمارے اس سے پڑھا ہوا پڑھ لے تو 5 منٹ, مگر 10 منٹ کے بعد بھی 20 منٹ آپ کی بچی. آپ ہاتھ میں تسبیح لے لیجیے, پڑوٹھی مار لیجیے, کوئی بات نہیں, سر کو دل کی طرف جھکا کر ایک ایک تسبیح کے دانے پر میرے ساتھ پڑھیے. سبحان اللہ ہے, سبحان اللہ, بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, یاد رہے گا, سبحان اللہ ہے وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ بندہ جو 100 دانوں پر ایک ایک بار پڑھ لے, 100 دانے تسبیح کے ختم ہوئے, پھر 2 ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے, مولا میں نے جو سورہ یاسین کی تلاوت کی اور 100 مرتبہ میں نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم کا ورد تسبیح کے دانوں میں کیا ہے, مولا میں نے دکھاوے کے لیے نہیں کیا ہے, کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا ہے, جو کچھ کیا ہے میں نے تیرے لیے کیا. سبحان اللہ. اس طرح 2 ہاتھ اٹھائے, سر کو دل کی طرف جھکائے اور مولا کے حضور دعا مانگے, رب العالمین میری سورہ یاسین کی تلاوت اور سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کا پڑھنا تیری بارگاہ میں قبول فرما لے, اور میرے لیے ذریعہ خیر و برکت و نجات بنا دے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ تم کو وہاں سے روزی دے گا, کہاں سے, جہاں عقل و فہم و فراست نہ پہنچے, تمہارا گمان نہ پہنچے, تمہاری سوچ نہ پہنچے, وہاں سے مولا پہ حساب تم کو برکت والی عثمان غنی کے خزانے والی دولت نصیب فرما دے گا. سبحان اللہ. تم نے سوچا نہ ہوگا, تمہارا گمان مان گیا ہوگا, تمہارا خیال مانا گیا ہوگا, وہاں سے مولا بے حساب برکت دے دے گا. سبحان اللہ. یہ اسلامی طور طریقہ ہر مومن اپنا لے, اور نماز کے بعد نماز پڑھ کے اللہ نے, آپ نے اللہ کو راضی کیا, اور صلاۃ و سلام پڑھ کے رسول پاک کو راضی کرو. اللہ کو تو راضی کرتے ہیں نماز پڑھ کر, جلدی سے بھاگنے کی کوشش مت کرو, فٹافٹ یہاں امام نے سلام پھرایا, یہاں روانہ نہیں ہونا. اگر تو سچا عاشق رسول ہے تو چند منٹ اور اپنی زندگی کے منٹیں صلاۃ و سلام میں دے دے, مدینے والے رسول راضی ہو جائیں گے. سلام پڑھنے سننے کی برکت سے اللہ نماز بھی قبول کر لے گا. نماز قبول ہو جائے, رسول پاک کی بارگاہ میں ہماری طرف سے سلام پہنچ جائے گا مدینے میں روزانہ, اور آقا بلائیں گے. خواب میں نہ ہو, خیال میں نہ ہو, سوچ میں نہ ہو, فکر میں نہ ہو, کوئی کہے گا تم کو مدینہ چلنا ہے,
بہت سے ہمارے سنی اجمیر شریف جانے کے لیے بھی تڑپتے. ایک تڑپ ہے ہند کے راجا کا سونا دربار دیکھو, ہند کے بادشاہ کا سونا حسین گنبد دیکھو, ان کے مزار پر چڑھی ہوئی سونی چادریں دیکھو. جتنا غریب نواز نے 95 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے نا, اس سے زیادہ میرے خواجہ کے روزے پہ پھول چڑھتے ہیں. سبحان اللہ. چڑھتے ہیں نا. رات کے 2 بجے سے لے کر فجر کی اذان تک خادم پھول ہٹا کر جبے سے پسینے میں لبریز ہو جاتے ہیں, وہاں تک بھی پوری خدمت ہو نہیں پاتی. جتنے پھول کی پتیاں خواجہ کے در پر ذکر کرتی رہتی ہے, اتنا ہی سنیوں کا کام بنتا چلا رہتا ہے. سبحان اللہ. یہ خواجہ صاحب. عزیزان ملت اسلامیہ, عزیز نوجوان ساتھیوں, لائق احترام, مسجد کریمہ میں نماز کی ادائیگی کرنے والے بزرگوں اور قوم ملت کے بچوں, اللہ پاک کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے, یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. ہم نے ایمان والوں کے درجوں کو, پہلا تمہارا نام بعد میں ہمارا نام, ایمان کو پیچھے رکھا, مقتدیوں کو آگے رکھا. آپ ایمان والے, میں بھی ایمان والا ہوں, مگر عالم کو بعد میں رکھا, پہلے ایمان والوں کو. یرفع اللہ الذین آمنوا, اللہ نے درجے بلند کیے. تمہارے بارے کیا ہے؟ حضور کی امت کے بارے میں اللہ نے ایمان والوں کے درجوں کو بلند کیا, عزت دی, تم کو ایمان والا کہا. اور پھر کیا فرمایا آگے کلام میں؟ والذین اوتوا العلم درجات. تم تو درجے والے ہو, تم تو عزت والے ہو, تم تو غوث پاک والے ہو, تم تو خواجہ والے ہو, تم تو صابر کلیے والے ہو, تم تو شاہ عالم والے ہو, تم تو قطب عالم بخاری والے ہو, تم تو پنجتن والے ہو, تم تو اہل بیت ہو, تم تو قادری تو ہو, تم چشتی تو ہو, تم نقشبندی تو ہو, تم شوہر وردی تو ہو, تم رفاعی تو ہو, تم اچھے پیروں کے مرید تو ہو, تم اچھے ماں باپ کی اولاد تو ہو. والذین اوتوا العلم درجات. اور تمہارے درمیان ایک جماعت ہم نے رکھی ہے, وہ جماعت عالموں کی ہے, ہم نے ان کے درجوں کو بھی خدا کے در بلند کر دیا. سبحان اللہ. یہ ہے اسلام, یہ ہے قرآن, یہ ہے حدیث پاک کا مفہوم جو میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیتوں سے ثابت کر کے بتا رہا ہوں. اللہ نے آپ کو عزت دی, منصب دیا, جاہ دی, عزت دی, آبرو دی. گھر سے نکلنا ہے آپ کو تو کیا کرنا ہے؟ نماز کے بعد سلام پڑھ لی, والی روڈ کے در کی حاضری آپ نے دے دی, اور ریٹرن آپ کو واپس گھر آنا ہے تو آ جائیے. اور گھر والوں کو یوں کیجیے, السلام علیکم, بولیے میرے ساتھ, السلام علیکم. تم نے ایک نے سلام کیا, گھر میں چند بیٹیاں ہیں, چند بیٹے ہیں, آپ کی وائف آپ کے گھر میں, سب نے مل کے آپ کو یوں کہا وعلیکم السلام. تو آپ تو ایک تھے سلام کرنے والے, جواب دینے والے گھر میں 8 ہیں. 8 لوگوں نے تمہارے سلام کا جواب دیا. رب کعبہ کی قسم, فجر کی اذان سے لے کر عشاء کی اذان تک, عشاء کی جماعت تک, اور جماعت سے لے کے دوسرے دن کی فجر کی اذان تک تیرا کوئی بال بھی کام نہیں کر سکے گا. سبحان اللہ. تجھے سلامتی نصیب مل جائے گی, تیرے لیے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے گا, اللہ پاک تیرے لیے برکت کے دروازوں کو کھول دے گا. نو ٹینشن, دماغ فری رہے گا. سب نے سلامتی کی, تم کو دعا دے دی. آپ نے ایک نے سلام کیا نا, گھر والوں نے سب نے مل کے تم کو جواب دیا. اب بیٹھ جائیے گھر میں کرسی کے اوپر, پاک جگہ پر, اور ایک بار پڑھیے میرے ساتھ. آپ کو ٹریننگ کی تقریر سنا رہا ہوں, پڑھیے میرے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام اللہ.
ملک اللہ. تو 6 لاکھ درود کا ثواب مل گیا. اب پھر ایک بار واپس پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس سورت کو 11 مرتبہ پڑھنی. پھر 3 مرتبہ جو بھی درود یاد ہو چھوٹا بڑا وہ درود پڑھنا ہے اور 2 ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے اور مکان کے چاروں دیواروں پہ پھونک مار دو. اللہ تم کو عثمان غنی کا خزانہ کا فرما دے گا. سبحان اللہ. روزی مل جائے گی. آج کام کی باتیں ٹوٹل میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کی لائف میں آپ کو، آپ کے پریوار کو، آپ کے پڑوسیوں کو، آپ کے رشتہ دار کو اور اسلام کے چاہنے والوں کو یہ باتیں زندگی میں کام آئے اور آپ ترقی کرتے رہو. ایک مجاہد کی حیثیت سے ایک حوصلہ لے کے چلو، ایک عظیم حوصلہ لے کے چلو. میں ایک کماؤں گا، میرے رب میرے بدن میں اتنی روحانی طاقت ہے کہ میں دوپہر کو 10 آدمی کو میرے دسترخوان پہ کھانا کھلاؤں گا. سبحان اللہ. بات کے نہیں تو نہ صحیح، گھر کے ہی لوگوں کے لیے دعا مانگو. اتنی ہمت ہے میرے بدن میں نیست نہیں ہوں، میں بیمار نہیں ہوں، مولا میں تندرست ہوں. ایسی تندرستی دے عابد بیمار کے صدقے میں اور شہیدوں کے صدقے میں کہ میں خوب محنت کروں اور میرے گھر کا بھرن پوشن، میرے گھر کا میں تمام کام کاج اور میرے گھر کی تمام ذمہ داریاں اے رب تیری دیوی طاقت و قوت سے میں ادا کرتا رہوں اور میرا نام مجرموں کی جماعت میں نہیں، اسلام کے مجاہدوں کی جماعت میں میرا نام لکھا جائے. سبحان اللہ. ایسا جذبہ لے کے اٹھی صبح غسل کر لیجیے، فریش ہو جائیے شریعت کے حساب سے. غسل کے فرائض یاد کر لیجیے، غسل کی دعا یاد کر لیجیے. نویت ان اغتسل من غسل الجنابۃ لرفع الحدث. پڑھیے میرے ساتھ. نویت ان اغتسل من غسل الجنابۃ لرفع الحدث. یہ پاک ہونے کی دعا ہوگی. اور آپ بالکل کہیں مت شرمانا. جو بات آپ کو معلوم نہ ہو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. جو بات نہیں جانتے ہو ہم سے پوچھ لو، ہم جواب دے دیں گے. اہل علم سے پوچھ لو، کاغذ میں لکھا لو، شرم مت کرو، آگے بڑھو، اسلام کے داعی بنو، اسلام کے مجاہد بنو، اسلام کے عاشق بنو، اسلام کے دیوانے بنو، رسول اللہ کے طریقے پہ چلنے والے بن جاؤ. حضور فرماتے میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلو اور میری سنتوں کو زندہ کرو. ایک آپ نے وضو کیا، جنرلی وضو کر لیا، میں نے بھی کر لیا، مگر مسواک لے لیجیے بازار میں سے. مدینہ شریف کا مسواک نگر کی دکانوں پہ ملتا ہے. مسواک لے لیجیے 10 روپے کا یا 20 روپے کا تھا غالباً میرے خیال سے. آپ اس کو مسواک کیجیے. مسواک والا جو وضو کرے گا تو آپ کو ایک وضو کے بدلے 70 وضو کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. اور ایک نماز کے بدلے پڑھیں گے ایک نماز فجر کی مسواک کے ساتھ 70 نمازوں کا ثواب دے دیا جائے گا. سبحان اللہ. آپ اس طرح سے دھیرے دھیرے ایک مجاہدانہ اس کیس سے ایک فریش عقل کے ساتھ ایک علم کی روشنی میں آپ قدم بڑھاؤ. صبح سے آپ کا قدم، آپ کی نیت اگر آسان ہے، صاف ہے تو منزل آپ کے لیے آسان. حدیث پاک میں جدہ وجدہ جو بندہ محنت کرتا ہے اللہ ضرور اس کو کامیاب کرتا ہے. اسٹوڈنٹ اسکول کا محنت کرتا ہے، رات کو جاگتا ہے، محنت کرتا ہے اور اس کے پیپر کی تیاری کرتا ہے اور ماں اس کی آنکھوں کی ویرانی دیکھتی، آنکھوں میں لالچ دیکھتی ہے تو دھیرے سے کہتی بیٹا سو جا، اللہ تجھے کامیاب کرے گا. سو جا میرے رام، اللہ تجھے کامیاب کرے گا. تو آنکھوں کی ویرانی دیکھ کر ماں نے دعا دے دی، بیٹا صبح کامیاب. اسی طرح آپ دین کے کام کے لیے آگے بڑھو، اسلام کے لیے آگے بڑھو. ابھی اتوار کو فجر کی نماز کے بعد سے لے کر عشاء کی نماز تک
جوناگڑھ دارالعلوم فیض الرحمان والی روڈ کے پاس 14 سال کا بچہ فجر کی نماز کے بعد وضو کر کے نماز پڑھ کے بیٹھ جائے گا، پورا قرآن رات کو 10 بجے تک سنا دے گا۔ جو بچہ محنت کرتا ہے، اللہ کے رسول کے قرآن کو یاد کر لیتا ہے، خدا کی رحمت اس کو اپنے گلے لگا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رویوار کو فجر کی نماز کے بعد جہاں جائے امام جعفر صادق کے نام کی نیاز ہو، وہاں فاتحہ خانی کے بعد والی اسٹور کے درگاہ پہ فاتحہ ادا کر کے آپ جوناگڑھ دارالعلوم فیض الرحمان میں چلے جانا۔ بچہ برزمان پورا قرآن فجر کی نماز سے لے کے عشاء کی اذان تک قرآن سنا دے گا، اس کو سننا۔ دارالعلوم کی طرف سے آپ کو اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد کھانے کی دعوت بھی دی گئی ہے، اس جلسے میں شرکت کریں۔ آپ اور ہم جائیں گے نا تو ہمارا چہرہ دیکھ کر، ہم سنیے، ہمارا چہرہ دیکھ کر بچے کا حوصلہ بڑھے گا۔ کیا بڑھے گا کہ بھائی میں نے قرآن یاد کیا تو جوناگڑھ کا سب مسلمان سننے کے لیے آئے، جوناگڑھ کا مسلمان ہمارے قرآن کو سننے آیا ہے۔ ایک تمہارے جانے سے اگر اس کا حوصلہ بلند ہوتا ہو تو اس حوصلے پہ ایک حافظ محمد عمران نہیں، لاکھوں ماں اپنے پیٹ سے ایسے محمد عمران پیدا کرتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بچے اپنی ماں کے دودھ کی آنچل بن کے ایک مسلمان کے امام بن کے، ایک قوم کے رہبر بن کے آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک حافظ قرآن یاد کر لیتا ہے، ایک مسلمان کا بچہ پورا قرآن یاد کر لیتا ہے، اس کی 14 پیڑھیاں جس کے بارے میں جہنم مقرر کی گئی ہو کہ یہ حافظ جو لڑکا بنا ہے، اس کی پیڑھی، اس کی پیڑھی، پیڑھی کی پیڑھی، 14 پیڑھی جہنم میں جائے گی، تو وہ حافظ کے قرآن یاد کرنے کی برکت سے 14 پیڑھی کو اللہ جنتی بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے سمت قرآن۔ مولا علی نے پڑھا، امام حسن نے پڑھا نا، علی کتنی دیر میں قرآن شریف پڑھ لیتے تھے۔ آپ فرماتے گھوڑے کی پیٹھ پر میں سوار ہو جاؤں، ایک سیدھا پاؤں گھوڑے کی نکیل میں ڈالوں، دوسرا پاؤں مولا علی فرماتے گھوڑے کی پیٹھ پہ سے ایسا نہ پھرا ہو اس کے پہلے میں قرآن کو ختم کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ مولا علی کا قرآن۔ اور امام حسین نے کہاں پڑھا؟ سمت سینے حسین پہ سوار ہے، قاتل سینے حسین پہ سوار ہے۔ اب فرماتے اتر، تیرا سینہ کھول۔ اس نے ایک سینہ کھولا تو کوڑ کا داغ تھا، یزید کے سینے پہ کوڑ کا داغ تھا۔ امام حسین نے کہا جیدی سیدی یا رسول اللہ، اے میرے آقا، اے میرے نانا، آپ نے جو فرمایا سچ۔ میں نے اس کو کہا سینے کے بٹن کھول، اس نے بٹن کھولے، اس کے سینے پہ کوڑ کا داغ تھا۔ تو امام حسین نے کہا حضور یہ کون ہے؟ اللہ کے حبیب نے مدینے سے آواز دی سونے حسین ہے تیرا قاتل، وہ شمر لعین ہے، تیرا قاتل ہے۔ اسے کہہ کہ مجھے نماز تو پڑھ لینے دے، نماز پڑھ لینے دے۔ جنگ چھڑ گئی، چاہے جیل کی سلاخوں میں ڈال دو، چاہے جج کے سامنے رجوع کر دو، ہمارا جج دنیا کا جج نہیں ہے، ہمارا جج مولا علی، ہمارا جج عباس لمبردار ہے، ہمارے جج غوث پاک، ہمارے جج غریب نواز ہے، ہمارے جج والی سورت، ہمارے جج جنگلی صاحب، ہمارے جج لاکھا پیر ہے، ہمارے جج دو پیر ہیں، ہمارے جج 12 شہید ہیں، ہمارے جج شاہ عالم بخاری ہیں، ہمارے جج قطب عالم بخاری ہیں، ہمارے جج گجرات کی سر زمین بالا سنور پر بہت شہید، یہ ہمارے جج ہیں، تارن شہید ہمارے جج ہیں۔ اس کے آگے چلے جاؤ سنترام پور ضلع کے اندر تو وہاں غوث پاک کی اولاد قاضی محمود دریائے دل آرام فرما، ان کے مزار نبی میں ہو کے آیا 30 تاریخ سے 1 تاریخ تک۔ غوث پاک کے خاندان کے وہاں بھی سوئے، غوث پاک کے تیسرے بیٹے کوڑی نال میں بھی سوئے۔ یہ ولیوں کی دھرتی، احمدآباد کو، احمدآباد تو اس کا نام پڑھ دیا ہے، اس کا نام احمدآباد نہیں ہے، اس کا نام مدینہ الاولیاء ہے۔ احمد آباد، احمد صاحب حسن آباد کیا، اس کے بعد ولیوں نے اس کو روشنی عطا فرمائی، تو اب احمدآباد بھی نہیں، احمدآباد بھی نہیں، مدینہ الاولیاء، ولیوں کا مدینہ احمدآباد، اس کا ہے ولیوں کا مدینہ۔ ہمارا مدینہ اجمیر، ہمارا مدینہ
والی اسود، ہمارا مدینہ جنگلی شاہ، ہمارا مدینہ لاکھا پیر، ہمارا مدینہ دو پیر، ہمارا مدینہ 12 شہید، ہمارا مدینہ لیوان سرکار، ہمارا مدینہ صابر کلیہ کا گنبد، ہمارا مدینہ والی اسود کا سبحان سبحان اللہ. یہ اسلام کی رہنمائیاں، یہ اسلام کی روشنی، یہ اسلام کی چمک، یہ اسلام کی دمک. اور ایک آخری بات، امام اعظم ایک لڑکا جنم لیتا ہے، اس کی ماں نے اس کا نام اچھا رکھو تاکہ بیٹا کل کھڑا ہو کے اسلام کا ایک مجاہد بنے. ماں نے اعظم نام رکھا، اس کو پالا پوسا بڑا ہوا، ماں نے پڑھایا اس کو. ایک رات ماں نے کہا اعظم پانی پینا ہے، لا دے پلانا پڑے گا. آڈیو لی کوئی بات، اعظم پانی. ایک ماں کی آواز دیکھ، پھر اس کی عظمت دیکھ، تجھے ملتا کیا ہے ماں کی آواز. اعظم پانی، گھر میں پانی نہیں تھا. یہ اعظم نام کا 14 سالہ کڑیل جوان دوڑتا ہے خالی گلاس لے کر. خالی گلاس اٹھانا تیرا کام تھا اور کاسا اعظم کی ماں کے لیے بھرنا خدا کا کام تھا. خالی گلاس لے کے اعظم دوڑا ہے، دریا کاٹھے آ کے پانی کا گلاس بھرا اور گلاس لے کر یہ 14 سالہ کڑیل جوان ماں کے چرنوں میں، ماں کے قدموں میں، ایک نمازی جس طرح ہاتھ باندھ کر سر نیچے کر کر نماز کی جگہ پہ آنکھوں کو خم کر دیتا ہے، اس طرح امام اعظم نے اپنی آنکھوں کو ماں کے قدموں میں قربان کر دیا. پوری رات کھڑے ہیں آپ، پوری رات کھڑے ہیں. میری ماں کی آنکھ کھولے کر پانی پینا، آنکھ لگ گئی، اٹھانا اچھا نہیں سمجھا کہ اٹھاؤں گا تو پھر میری ماں کو نیند نہیں آئے گی. سوتے رہے، ماں سوتے رہی، آپ کھڑے رہے. بھلے کچھ بھی ہو جائے، زمین کو جگہ چھوڑنی ہو تو چھوڑ دے، آسمان کے تاروں کو ٹوٹنا ہو تو ٹوٹ جائے، سورج کو گرہن لگنا ہو تو لگ جائے، چاند گرہن ہونا ہو تو ہو جائے، جو کچھ ہو جائے، مگر میری ماں کی میں ادنا برابر توہین نہیں کروں گا تاکہ کل خدا میرے علم کو برباد کر کے مجھے جہنم کی گندی وادیوں میں پھینک نہ دے. ایسا ڈرتے تھے تو کیا کیا آپ نے؟ پوری رات گلاس لے کے کھڑے رہے. فجر کی اذان کے مؤذن نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے. جب یہ آواز اعظم کی ماں کی کانوں میں ٹکرائی، فوراً گلاس دے دیا. آنکھ کھولی، بیٹا کیا؟ کہ ماں تم نے رات کو 10 بجے پانی مانگا تھا، گھر میں تھا نہیں، میں لینے کے لیے گیا، لے کے آیا. جب گلاس اپنے ہتھیلی سے جدا کیا، یہ ہتھیلی کا چمڑا بھی گلاس کے تلیے میں چھوڑ گیا تھا، لوہے کی دھاریں نکل رہی تھی. فوراً ہاتھ کھینچ لیا تاکہ ماں کو پتہ نہ چلے، ماں پانی پینے سے رک نہ جائے. ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، ماں کو پانی پلا دیا، ماں کا منہ صاف کر دیا. کب ماں اب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اب لے کر کے تو نماز پڑھ. ماں نے نماز پڑھی، مصلی بچھایا، وضو کیا، نماز پڑھی اور پھر نماز کے بعد 2 ہاتھ اٹھا کے کہا مولا میرے بیٹے کو دنیا میں سب سے بڑا امام بنا دے. سبحان اللہ. 99 مرتبہ، 1-2 مرتبہ نہیں، 99 مرتبہ. ایک حدیث میں 99 لکھا ہے اور ایک حدیث میں 100 لکھا ہے، 2 حدیث ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کو 100 مرتبہ خدا کے دیدار ہو گئے. خواب میں پتھاری پہ سوئے ہیں، خدا دیکھتا، خدا فرماتا دیکھ اعظم میں تیرا خدا ہوں. اعظم تو مجھے دیکھ میں تیرا خدا ہوں. اعظم مجھے دیکھ میں تیرا خدا ہوں. آدم تو مجھے دیکھ میں تیرا خدا ہوں. آدم تم مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں. تیری ماں نے دعا کے لیے زبان ہلائی، میں نے تجھے شریعت کا سب سے بڑا امام بنا دیا. امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک اعلان آپ سے محبت سے پیش کرتے ہیں، یہ آپ کی علاقے کی مسجد ہے، مسجد کریمہ. آپ اس مسجد کے پورا کے 74 کی پرتھم مسجد ہے اور آپ سے بہت زبانہ